تیار ہوتے ہیں جو ہمارا محبوب چاہے. پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ ایک طبی فطرتی بات ہے کہ ہم جس سے محبت کے خواہاں ہیں کہ ہمیں اسے محبت، اس شخص کی مجھے محبت مل جائے، اس کے ہاں میرا آنا جانا ہو جائے، اس کی نظر میں میری ویلیو، میری وقت، میری حیثیت بڑھ جائے، تو ہم ہر وہ کام، ہر وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو اس کی طرف سے لاتے، ہر وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جو اس کو پسند ہو. کسی کے ہاں، بڑے کے ہاں ہمیں اگر کوئی رشتہ چاہیے تو ہم اس کے متعلقین کو تلاش کرتے ہیں جو ان تک ہمیں پہنچا دیں، چاہے وہ خواتین کے ذریعے ہوں یا مردوں کے ذریعے. ہماری رسائی اس تک، اس کے گھر تک، اس کے آفس تک ہو جائے، اور پھر ہم اپنے اوپر اتنا پر امید ہوتے ہیں کہ اگر ہماری رسائی اس تک ہو گئی تو یقیناً ہم اس کے دل میں گھر کر دیں گے، ہم اپنی باتوں میں اس کو لبا لیں، ہم اپنے انداز سے اس کو اپنا گرویدہ کریں. تو ہم وہ تمام طریقے، تمام ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی محبت مل جائے. تو اس پہلی آیت مبارکہ کو اب یوں سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو اللہ رب العزت نے ایک شرط رکھ دی، فَاتَّبِعُونِی، تم میرے محبوب کی اتباع کرو. نتیجہ کیا اس پہ؟ اللہ نے فرمایا پھر یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بناتا ہوں. اب وہ ذرائع ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اب وہ ذرائع حاصل کرنے کے لیے، آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمارا تن من دھن قربان ہو تو ہو جائے، کیونکہ مطمع نظر کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے. اس کے لیے ہمیں اللہ کو بنانا پڑے، وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن طریقوں سے میرا رب راضی، میرا رب راضی. بادشاہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ آج میں اتنا خوش ہوں، آپ جو آپ مانگو گے وہ دینے کے لیے تیار، بلکہ میرے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے، جس کا جو دل میں آئے وہ اس کو لے، جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس محل سے لے جائے. تمام وزراء دوڑے، ادھر ادھر بھاگے، کسی نے فانوس اٹھائے، کسی نے قالینیں اٹھائیں، کسی نے جواہر کے اوپر ہاتھ ڈالا، کسی نے سونے کے اوپر ہاتھ ڈالا. تو ایک لونڈی وہاں کھڑی ہوئی تھی. بادشاہ نے کہا کہ آج تمام لوگ مال و دولت کی طرف آپ کی نظروں کے سامنے دوڑے اور تو پگلی کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ بادشاہ سلامت، آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ حق بجانب ہیں کہ جو میں مانگنا چاہوں، جو آپ دینا چاہیں وہ دے دیں گے، کہ ہاں کہ یقیناً دیں. اس لونڈی نے آ کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ مجھے مل گئے تو سب کچھ میرا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، تو اس کے طریقے اور ذرائع ہم نے اختیار کرنے ہیں. وہ ذرائع کیا؟ ہم نے اس طرح بننا ہے، تو بننا کس طرح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چل کے. اس کے بغیر اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. غیر مسلم کتنا خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، رفع امہ کا کام کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مال. میں نے ایک جگہ پڑھا، یہ بل گیٹس جو ہے وہ اپنے سکون کے لیے لکھا، خلاصہ تحریر کا یہ تھا، وہ اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے روز ڈیلی کیا نام ہے آدھا گھنٹہ وہ اپنے چیکوں پہ سائن کر کے اداروں کو تقسیم کرتا ہے. کہتا ہے میں جب یہ اپنے رقم دوسروں کو دیتا ہوں تو مجھے ایک راحت محسوس ہوتی ہے. اب اس کا یہ ڈونیٹ کرنا، یہ دنیاوی اعتبار سے تو صحیح،
لیکن اللہ کی ہاں اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی وقت تب ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کے بغیر کوئی عمل دنیاوی اعتبار سے تو صحیح ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں، آپ پر ایمان لائیں، وہ اسباب ہم نے اختیار کر، اس میں چاہے ہماری جان جائے، مال جائے، جو کچھ بھی ہو ہمیں قربان کریں۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ، وہ چپکے سے ایمان لے، اور ظاہر بات ہے جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ جب ایک نوجوان دنیاوی معاشرے سے نکل کر دینی ماحول میں آتا ہے، یقیناً اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لاؤ کے اندر مشغول تھے، لیکن تبلیغی جماعت والوں کے ہتھے چڑھے، وہ نمازوں کے پابند بنے، نماز روئی تو کا پتہ چل گیا، اور اپنی زندگی پہ پشیمان ہوتے کہ ہم نے اتنا وقت کیسے گزار دیا، اللہ کی یاد سے غافل گزرا، ایک طرف پیدا ہو۔ وہ نوجوان جب ایمان لے کر آئے تو اس کی زندگی بدلی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی پہلی نظر میں اس کی اصلاح ہوگی۔ اب جب وہ گھر آیا تو وہ بدلا سا رہنے لگا۔ گھر والوں نے پوچھا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ اپنے چچا کی کفالت، ان کے چچا نے ان پہ تشدد بھی کیا، ان کو مارا پیٹا اور اس کو منایا۔ یہ جب نہ مانے تو ان کو گھر سے نکل جانے کا، تن پہ جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی انہوں نے اتارے۔ یہ منظر ان کی والدہ دیکھ رہی تھی، والدہ تو والدہ تھی، وہاں تھی، پریشان ہو رہی تھی، لیکن کفالت میں چچا کے تھے، اس لیے کچھ کہہ نہ سکی، لیکن چپکے سے اپنی چادر باہر ڈال۔ بیٹا جب باہر نکلا، دیکھا کہ والدہ کی چادر ہے، اس نے اس چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو تہمت کی شکل میں باندھا، ایک کو اوپر ڈالا، اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا تو اس نے ساری رودات بتا، اصحاب صفہ میں ان کو شامل کر لیا۔ وقت گزرتا رہا تو ایک جنگ کے لیے جب جانے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے چلے، میدان جنگ میں خوب جوہر دکھلائے، اور یہ وہاں پہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا سر آپ نے اپنی گود مبارک میں رکھا اور اس سے پیار کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے مٹی اور مقام پہ رش کرنے لگے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میری چادر میں، اور پھر آپ خود قبر کے اندر تشریف لے گئے اور ان کے جسد خاکی کو قبر کے حوالے کیا تو عمر فاروق رونے لگے، کاش کہ آج عبداللہ کی جگہ عمر ابن خطاب کی میت ہوتی۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے تن کے کپڑے بھی بیچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ جانے دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر وہ ذرائع آپ اختیار کریں، دنیاوی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے تو دینی محبت کے خلیفہ ہارون رشید، ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک امین الرشید، ایک محمود رشید۔ جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو خلیفہ وقت نے ان کو ایک عالم کے سپرد کیا کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو علم بھی سکھائیں اور ان کو ادب بھی سکھائیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو علم بھی سکھائیں اور ان کو ادب بھی سکھائیں۔ اس عالم نے اپنی ہاں ان کو رکھا،
ان کی تربیت شروع کی. کافی دنوں کے بعد خلیفہ رشید کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی تربیت کیسی اور چھپ کیسے چلے گی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے پانی کا لوٹا، پانی کا برتن لیے اپنے استاذ کو وضو کرا. وضو کے بعد خلیفہ رشید استاد محترم سے ملے کہ استاد محترم، میں نے آپ کے پاس اپنے بچے کو ادب سکھانے کے لیے بھیجا تھا. تو استاد محترم نے فرمایا کہ بھئی ادب ہی تو تھا جو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا شہزادہ ہو کر ناز و نام میں پلنے کے باوجود بھی وہ مجھے وضو کرا رہا. خلیفہ رشید نے کہا کہ میں خوش تب ہوتا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے تیرے پاؤں کو ملتا. مجھے خوشی اور راحت تب. وقت کا بادشاہ ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ بے ادب نہ. اس واقعے کو سنانے کے درمیان میں میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ کتنے فکر مند ہیں اپنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، بس یہ تربیت ہوگی. اسی تربیت کا اگر اس نہج پر تربیت ہو کہ وہ با ادب بنے تو ان کو ایک سنت پہ ان کو عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا. اگر اس انداز میں ہم تربیت نہ کریں تو میرے بھائی پھر یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم نے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، کثرت سے ذکر، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا کثرت سے ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام میری تسبیح بیان. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنی باری بات اللہ نے فرمائی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم محفل میں یاد کرو میں تم سے بہترین محفل، پاکیزہ محفل، فرشتوں کی محفل میں تمہارا تذکرہ. تم مجھے خلوت میں یاد کرو میں جلوت میں. تم میری طرف دوڑ چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں. اس کا معنی فقہاء محدثین نے لکھا ہے، اس حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کو اس انداز میں آغوش میں لے لیتی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. معنی کیا ہے؟ وہ کوئی بھی کام خلاف سنت پھر نہیں کرتا، اللہ اس کو روک دے، محفوظ کرتا. یا ایھا الذین آمنوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ کی معرفت نصیب. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جنت میں جانے کا ایک واحد ہی راستہ، اللہ کے قرب کا ایک واحد ہی راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لائے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی سنت، آپ کے صحابہ کے نقش قدم، اور ہماتن آخری وقت تک، آخری سانس تک، آخری ہچکی تک وہ ڈرتا تھا. بس وہ ڈرتا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا جب آخری وقت آیا تو بے ہوشی کا دورہ، بے ہوش ہو گیا.
ہوش میں آئے تو کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. آپ کے بیٹے یہ سوچ میں پڑیے کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی. جب ہوش میں آیا تو بیٹے نے سوال کیا ابا جی آپ بار بار جب بھی ہوش میں آ رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, تو اس کا کیا معنی ہے؟ سمجھے نہیں ہم آپ کی بات. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ دروازے پہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے افسوس کر رہا ہے اے احمد تو مجھ سے بچ گیا. تو میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, جب تک کہ میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے میں تجھ سے بچ نہیں سکتا. آخری سانس تک اس جد و جہد میں رہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمارا منہ نہ مڑے, ہمارے قدم نہ مڑے. اس کا آسان سا ذریعہ, پہلا ذریعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, فذکرونی اذکرکم, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کثرت سے ذکر. دوسرا بہت سارے ذرائع. دوسرا با ادب, بے ادبی نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب, والدین کا ادب کرے, بچوں کا بھی ادب کرے. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ان سے ڈریں, اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی خواہشوں کا خیال رکھیں, سنت کے مطابق ان کی خواہشوں کو پورا کریں. یہ خواہش نہیں جو آج کل ہم پورا کرتے. ابھی پچھلے دنوں ایک کیا نام ہے 14 تاریخ کو ایک دن منایا گیا, ویلنٹائن ڈے. سب سے زیادہ مسلمان اس فتنے کے اندر ہوتے ہیں. بے عربی کا حیا کا جنازہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, الحیاء شعبۃ من الایمان, یہاں تو ایمان کی پہچان ہے, ایمان کا شعبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اس میں احادیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے. آپ جب چلتے تو آپ کی نظریں جھکی ہوتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ اوپر کی جگہ سے, پہاڑی کی جگہ سے ڈھلوان کی طرف یوں جھکے ہوا جاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہم خواتین میں بیٹھتی تو اس انداز میں بیٹھتی تھی ایک خاتون دوسری خاتون کو نہیں پہچان سکتی, اتنے باادب ہو کے اور اتنے پردے کے اندر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ہر وہ طریقہ, وہ ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں دنیاوی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری ہمت اور استطاعت کے مطابق ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ کی محبت بھی بغیر ان اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں آ سکتی جو اسباب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہن میں بٹھا لیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی ناممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے آپ. اور یہی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد میں منتقل کرنے اور کوشش کرنی اور آخری وقت تک کرنی. کہ شیطان بڑا مضبوط اور مکار ہے, نہ جانے کب کس موقع پہ کس جگہ پہ مجھے پھسلا دے. یہ میری اولاد یہ قیمتی سرمایہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی, لمبا واقعہ ہے, میں عرض کرتا, ان کی والدہ کو دامن گیر ہوئی, اپنے شوہر سے کہا کہ بچے کی تربیت کہ میں اس انداز میں تربیت کروں گی, آپ مجھے اجازت دیں. کہتے ہیں آپ کریں. بچہ جب مکتب سے پڑھنے کے بعد واپس آتا تو ایک دن آیا, کہنے لگا اماں جی مجھے بھوک لگ رہی, مجھے روٹی. والدہ نے کہا بیٹا روٹی تو ہمیں اللہ دیتا ہے, آپ اللہ سے, ہمیں بھی اللہ دیتا ہے آپ کو. تو وہ کیسے؟ فرمایا آپ مصلی جائے نماز جائیں, وہاں دعا کریں اللہ سے. والدہ محترمہ نے کھانا گھر میں کہیں چھپا دیا, اور یہ معمول روز رہا. وہ روز جب ان کو پتہ یہ چل گیا کہ میں نے آ کے مکتب سے آنے کے بعد ہی میں نے جائے نماز پہ بیٹھنا ہے
اور میں اللہ سے مانگوں گا کھانا مل جائے گا. تو یہ کئی دن تک یہ معمول رہا. ایک دن ایسا ہوا والدہ محترمہ عزیزوں کے ہاں چلی گئی اور جب یاد آیا تو وہ وقت گزر چکا تھا. دوڑی ہوئی گھر واپس آئی اور دیکھا بیٹا آرام کر رہا ہے. جب وہ بیدار ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا اماں روز کی طرح کھانا کھایا، آج لیکن جو روٹی مجھے ملی، ہندی میں روٹی کو کائی بولتے ہیں، کاکی بولتے ہیں. ایک جیسے ہم ٹکڑے کو آدھے حصے کا کچھ نام ہوتا ہے، پوری روٹی کو اور نام، اسی طرح ہندی زبان میں کاکی ایک روٹی کو. جب کیا نام ہے انہوں نے کہا آج مجھے جو ایک روٹی ملی ہے اس کا مزہ ہی لطف کچھ اور تھا. والدہ نے تربیت، والدہ نے یہ ذہن میں بٹھائی کہ ہر چیز جو بھی چیز مانگنی اللہ سے، اللہ کے غر سے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غر سے. جب ڈاکٹر ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا، بے ہوشی کی حالت میں تھے، ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں کہ جب وہ ان کو ہوش آتا تو یہی جملہ زبان سے نکلتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے. کتنا عجیب. لیکن ان کی ابتدائی زندگی کا ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں. یہاں یہ سول لائن کالج کے اندر یہ پڑھتے تھے ابتدائی عمر میں. یہاں سے وہ پیدل احمد علی راہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں جاتے تھے. ابتدا سے دینی ذوق. ہم اپنے بچوں کی تربیت شروع ہی سے کریں، دینی ذوق پیدا کریں تو اللہ کی قسم ان کو معرفت خداوندی نصیب ہوگی، چاہے یہ مدرسے میں پڑھیں یا نہ. تربیت سے پھر بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ وقت کے بادشاہ ان کے مرید تھے. مشہور واقعہ ہے جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ وصیتوں میں لکھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ چار اوصاف ہوں. جب جنازے کے سامنے ان کے مریدین نے یہ اوصاف گن کے بتائے، بھئی جس کے اندر یہ وصف ہوں وہ جنازے کے لیے آ گیا ہے. نمبر 1 وہ شخص جنازہ پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں تکبیر اولا فوت نہ ہو. مشکل کا بڑے بڑے علماء پیچھے، صلحاء پیچھے. دوسری شرط اس سے بھی سخت، فرمایا کہ وہ جنازہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہو، جن کو ہم یوں چھوڑ دیتے. تیسری شرط اس سے بھی سخت، فرمایا وہ اس شخص کا جنازہ پڑھائے، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے بلوغت کے بعد سے لے کے اب تک غیر محرم کو نہ دیکھا. اور چوتھی شرط فرمایا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہو. لاکھوں کا مجمع تھا، سناٹا طاری ہو گیا. اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کے چہرے کے قریب آ کے کہنے لگا حضرت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مجھے رسوا کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے کر دیا، میرے راز کو فاش کر دیا. جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. وقت کا بادشاہ بھی ہے، وقت کا ولی بھی ہے. ان کے ماں باپ نے تربیت کی. ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بڑے کم، بہت کم. اسی لیے یہ رنگینیاں آپ دیکھتے ہیں، کوئی نیو ایئر نائٹ مناتا ہے، ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، سالگرہ مناتے ہیں مسلمان کا سالگرہ، اور دینی گھرانوں میں دیکھا گیا. ارے بھائی ایک 30 سال تیرا زندگی کا کم ہو گیا، کیا کھویا کیا پایا، کبھی تو نے یہ سوچا؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اعتبار سے. ویلنٹائن ڈے پہ لوگ کہتے ہیں
چلو بھائی ہم اپنی لور کو نہیں کہہ سکتے تو اپنی بیوی کو تو کہہ سکتے ہیں. ہے افسوس. کیا اسلام میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز چسپاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی؟ کیا محبت کے اظہار کے لیے یہی دن کافی؟ تربیت کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی ہم نے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے ہیں جن سے اللہ کی محبت حاصل ہو. ان میں پہلی کیا تھی کہ ذکر اللہ کا نام. دوسرا یہ کہ باادب بنائے، باادب خود بھی بنے، اپنی اولاد کو بھی باادب، ان کی تربیت کرے. یہ قرض ہے، یہ قرض. بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یا یہیں پہ پڑھنے کے لیے، ایسے ماحول میں ان کو رکھتے ہیں، ایسے ماحول میں ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں. اچھی انگلش بول لینا، اچھے کیا نام میں انگریز کی طرح لباس پہن لینا، یا کیا نام میں ٹائی اچھی باندھ لینا، اس کو اچھی تربیت سمجھتے ہیں. اچھی تربیت یہ ہے اپنے بچوں کے اندر انسانیت کو اجاگر کریں کہ انسان، اور وہ تمام طریقے جو انسانیت کو اجاگر کرنے کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی اتباع ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. اس میں دو فائدے. نمبر ایک، اللہ کی محبت، اللہ خود اپنا محبوب ہے، اللہ خود اپنا محبوب. تیسری بات اور آخری بات اس کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا کریں. خود بھی اپنے اندر پیدا کریں، اپنی اولاد کو، ان کی برائیاں ان کے سامنے اجاگر کریں، گناہ کے نقصانات ان کے سامنے اجاگر، نیکی کے فوائد، ان کے ثمرات ان کو بار بار بتلائیں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی سی نیکی کیا کر میں بڑا کام کر. خلیفہ رشید کی جو اہلیہ تھی زبیدہ خاتون، اتنی اللہ والی تھی، اتنی اللہ کہ ان کے محل میں ہمہ وقت اس نے ایسی کنیزیں رکھی ہوئی تھی جو حافظ قرآن تھی. ہمہ وقت قرآن کی تلاوت اس کی کان میں، ہمہ 24 کا تہجد گزارتی، عبادت گزارتی. زبیدہ نہر اس نے بنائی جس پہ اس وقت 17 لاکھ اشرفیاں خرچ، 17 لاکھ اشرفیاں اس نہر کے بنا. ان کی وفات ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا بھی کیا معاملہ بنا، جنت میں تھی کہ اللہ نے کرم فرمایا. تو صاحب خواب نے کہا یقیناً آپ نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے، آپ کی ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، ایسی تھی یقیناً. تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ بھئی یہ تمام اعمال پیش ہوئے لیکن اللہ نے رد کر. صاحب خواب نے کہا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، میں نے لقمہ ہاتھ میں لیا، اتنے میں میری کان میں آذان کی آواز، تو میرا دوپٹہ سر سے سکرا پیچھے تھا، بال نظر آ رہے تھے. تو میں نے لقمے کو چھوڑا اور میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تاکہ بال نظر نہ آئے. اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، باادب ہو کے سنو. اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کا ادب کیا اس لیے میں نے تجھے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ. اور یہ اہمیت اپنی اولاد میں بٹھائیں، کنجوسی نہ سکھائیں، بخل نہ سکھائیں، دکھ درد بانٹنے کا طریقہ سکھلائیں. اگر آپ اپنے بچے کو پارکوں میں گھومنے کے لیے، ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے، نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے، سالگرہ منانے کے لیے آپ خرچہ دیتے ہو تو ان کو یہ بھی سکھلاؤ کسی غریب کی مدد. اپنے کلاس فیلوں میں دیکھو کوئی غریب ہے، آپ کو پتہ چل جائے، اس کو ایک قلم، ایک پینسل، کبھی کاپی اس کو دلائیں تاکہ اس کے اندر خیرات کرنے کا جذبہ انسانیت سے. اور یہ میرے اور آپ کے اوپر قرض ہے
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے بھائی خسارے ہی خسارے، خسارے ہی خسارے۔ میں یہ کر رہا تھا بہت سارے ایسے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ایسے نوجوان ہیں، والد کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور ان کو جنازے کی نماز غسل دینے کا طریقہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنی میت کو سنت طریقہ یہ غسل بھی خود دو اور اس کو کفن بھی خود دو اور اس کو قبر میں بھی خود اتارو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا اپنے آپ کو دنیا دار بندہ سمجھتا ہے وہ اپنے ملازموں سے خادموں سے کام کرتا ہے، اور جو جانے والا ہے وہ مر گیا، پس گیا، ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئیں، کمر جھک گئی، تیرے لیے کماتے، تجھے محلوں والا اس نے بنایا، تو اتنے بڑے بڑے کارخانے کا مالک اس نے بنایا جس کا تو آج جنازہ بھی صحیح طریقے سے۔ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس دولت کا؟ کیا فائدہ اس کاروبار کا جس میں آپ اپنے بچوں کی ہم تربیت، دینی ماحول نہ دے سکتے؟ وقت کا بادشاہ پھر کیا نام میں ہارون رشید، اور اس کو فکر ہے کہ میرے بیٹوں کی تربیت ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ بہت عجیب جو ہے نا کیا نام ہے ہمارے اندر کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اور جو دینی تربیت ہم جو کر رہے ہیں، جو دین کی طرف جو پڑھا رہے، حافظ عالم بنا رہے، ان کے اندر بھی ایک کمی ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس نہیں بھیجتے، بس علم پڑھ لیں، اس علم کے اندر ان کو وزن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحبت صالحہ صالح کنن، صحبت طالحہ طالح کنن۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی ماحول میں ہے، مدرسے میں، اس کی اچھی تربیت ہو رہی، نہیں بھائی، اب بھی ضرورت ہے، اب بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ، کسی دینی محفل میں اس کو لے کے جائیں، ذکر اللہ کی محفل میں اس کو لے کے جائیں، اللہ والے کی صحبت میں ڈالیں، تاکہ اس کے علم کے اندر پختگی آئے، اس کا یقین کامل یقین میں۔ ہر بندہ ہر جگہ محتاج ہے، محتاج کس بات کے لیے؟ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب ہم ان ذرائع کو، ان اسباب کو اختیار کریں گے۔ وہ ذرائع کیا ہے؟ اچھے اعمال، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل ہم کریں تو اللہ کی قسم پھر کیا ہوگا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میرا اللہ ہمیں محبوب بنا، کہ جو اللہ کے ہم محبوب بن گئے، اللہ کے ہم محبوب بن گئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیری کان بن جاتا ہوں، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے۔ مانا کیا؟ ہر ایک کام تو وہ کرے گا جو مجھے محبوب، فنا فی اللہ ہو جائے، اور جب فنا فی اللہ ہو جائے، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، پھر اس کے لیے ہر جنت کا ہر دروازہ اللہ کہے کہ یہ میرے بندے، یہ میرے بندے۔ تو میری سلیم الفطرت کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ آسان سا طریقہ کیا ہے؟ ان ذرائع کو اختیار کیا جن سے محبوب بنا جائے، اور وہ ذرائع کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہ کی ماشاء اللہ۔ درس کے حوالے سے کسی کا سوال کوئی؟